الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کے پسندیدہ پروگرام محمد ہمارے بڑی شان والے کو لے کر آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، نام محمد تو بہت سارے لوگ لیا کرتے ہیں، مگر عشق نبی کیا ہوتا ہے یہ آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو عوام کا عشق نبی کیا ہوگا، اس کی تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کرام، یعنی کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی، ان کا عشق نبی کیسا تھا، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ سید احمد غوری صاحب، کامل الحدیث جامع نظامیہ و استاذ جامع نظامیہ۔ مولانا، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عشق کیا ہوتا ہے، کیونکہ عام جی الفاظ میں عوام میں عشق ایک الگ سمت لے جاتا ہے، جی تو جی یہ جی جاننا بہت ضروری ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ دیکھیں، محبت کے کئی درجات ہیں، اس کے کئی مدارج ہیں، اور محبت کی جو انتہا ہے، محبت کا جو آخری درجہ ہے، اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس اردو زبان میں جو لفظ عشق کا استعمال ہوتا ہے وہ کسی اور معنی میں بھی، یعنی عشق مجازی کے لیے بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عشق کا لفظ ایک بہت ہی معتبر لفظ ہے، اور محبت کی انتہا اور محبت کی یوں سمجھے کہ جو معراج ہے، اس آخری درجے کا نام، اس آخری مقام کا نام ہے عشق۔ اب یہ عشق جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کی جائے، اسی کا نام عشق الہی اور عشق مصطفی ہم کہیں گے، وہی نام اس کا رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے جس طرح سے عشق مجازی کا بھی ذکر کیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حد درجے کی محبت کو کیا کہیں گے، اور عشق مجازی سے یہ کس طرح مختلف ہے؟ یہ ایک ہے کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ عشق حقیقی ہے، اور دیگر چیزوں سے جو محبتیں ہیں، محبت کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی آدمی کو وہ محبت فطری ہوتی ہے، اور بعض محبتیں کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ماں باپ سے محبت ہے، یہ محبت فطری ہے، اور کبھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی اچھے اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، تو کسی احسان کی وجہ سے، یا پھر اس سے محبت ہو جائے، یا پھر کسی سے کسی کی خوبیوں کی وجہ سے بھی چاہت ہوتی ہے، فطری محبت۔ اور یہ اس طرح سے اس کی کئی اقسام محبت کی ہوتی ہیں، لیکن حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، عبادت کے لیے تو اس کی بے شمار مخلوق ہے، فرشتے لا تعداد، جس کا ہمیں کوئی گنتی کا کوئی ہمارے پاس حد و شمار نہیں ہے، ایسے لا تعداد فرشتے صبح و شام اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں مصروف تو ہوتے ہیں، لیکن یہ درد دل کے لیے
محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کو جو یہ قلب دیا ہے، ایک خصوصیت ہے انسان کو یہ عطا ہوئی ہے۔ محبت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت تو سب کرتے ہیں، اب انسان عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی اور محبت بھی کرتا ہے، اور عشق حقیقی اور حقیقی محبت تو اسی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ذات سے ہونی چاہیے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اور ہماری ایک ایک سانس جس کے کرم کی محتاج ہے، اور پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ لوٹ کر جس کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی سے محبت۔ یہ منعم، یہ حقیقی جو نعمتیں عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا، یہ اس کی ذات سے محبت ہونا، یہ ایک عشق حقیقی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہم کو براہ راست نہیں دیا، بلکہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک برزخ کبریٰ، ایک واسطہ اور وسیلہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں جو کچھ ملا ہے، اور بندے جو کچھ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ درمیان میں جو برزخ کبریٰ جو واسطہ اور وسیلہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لہذا آپ کی ذات اقدس سے بھی بے انتہا محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہو، اس درجے کی ہو کہ صحیح بخاری میں ہے، لا احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ کیسی محبت؟ اپنے والدین سے، اپنے ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اور جتنے رشتے ناتے، جتنے تعلقات ہیں، اور جن سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، ان تمام محبتوں پر رسول سے جو محبت ہے، خدا سے جو محبت ہے، یہ محبت سب پر غالب ہو۔ اور یہ جتنی ترقی بندہ اس محبت میں کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے ایمان کو کمال نصیب ہوتا ہے اور نور نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کا ایک درجہ نہیں ہے، محبت کے کئی درجات ہیں، اور اس میں جو آخری درجہ ہے الافراط فی الحب، جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے عشق، یہ محبت کی آخری منزل اور معراج۔ تو عشق ہے آخری منزل، پہلی منزل پر بندہ کیسے قدم رکھے؟ پہلی منزل، اب اس کو عربی میں حب کہتے ہیں۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہے، اس کو ہم کو تلاش کرنی ہے۔ اب ہمارا جو عنوان ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری محبت، اور اس عنوان پہ اگر بات کی جائے تو یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ محبت پیدا کرنے کے اسباب کے کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں اور پڑھیں، آپ کی پاکیزہ سیرت کو دیکھیں، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، اور وہ خصوصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، جیسے جیسے وہ کمالات پڑھتا جائے گا، اور آپ کے شمائل مبارکہ جس میں آپ کا حلیہ شریف ہے کہ آپ کو اللہ نے کیسا حسن و جمال دیا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نورانیت عطا فرمائی تھی، ظاہر کے لحاظ سے، باطن کے لحاظ سے، صورت بھی آپ کی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، کردار کے آپ بلند ہیں، اخلاق آپ کے پاکیزہ، ہر جہت سے اللہ نے آپ کو انسان کامل بنایا ہے۔ ایک ایسی ذات جس کی ذات میں سب کے لیے نمونہ ہے،
سب کے لیے اسوہ ہے آپ کی ذات بابرکت۔ تو یہ چیزیں جب آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے ان اخلاق اور کمالات کو، اور وہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے جو کسی میں جمع نہیں ہے، کسی کو نہیں دی گئی، اس کو جب پڑھیں گے تو خود بخود اندر سے داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر سننے کی وجہ سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے جو محبت کے اسباب ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ اور لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ تو اس سے ترقی پائیں گے ہم، لیکن محبت کے بغیر تو یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان اس وقت تک آتا ہی نہیں جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ یہ ایمان کے ساتھ یہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے، بغیر حب نبوی کے یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد محبت تو پیدا ہو گئی، اب اس محبت میں ترقی کیسے کی جائے تو میں نے اس کے اسباب بتائے، اور سب سے آسان نسخہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ جس قدر درود پاک کی کثرت ہوتی ہے اور جس قدر آپ کا مبارک تذکرہ سنتے ہیں اتنا ہی اس میں اضافہ اور ازدیاد ہوتا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا؟ اب یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو عشق کا معاملہ تھا، جو محبت اور وارفتگی اور جانثاری کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ودیعت فرمایا تھا، یہ زمین بھی گواہ ہے، یہ آسمان بھی گواہ ہے کہ ایسا چاہنے والا نہ کبھی چشم فلک نے دیکھا ہے، نہ زمین کے کسی خطے نے ایسا دیکھا کہ کوئی اپنے محبوب سے اس قدر بالہانہ عقیدت اور محبت اور تعلق رکھتا ہے۔ اور احترام صرف عشق ہی، محبت ہی نہیں، تعظیم اور ادب کا بھی وہ اعلیٰ نمونہ حضرات صحابہ کرام نے پیش کیا کہ کسی بادشاہ کے لیے یا کسی دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کے لیے وہ چیز آپ نہیں دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میں بطور نمونہ چند اشارے آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان کی مبارک زندگیوں میں سے جس کی زندگی کو پڑھیں ایک سے ایک اعلیٰ نمونہ۔ اب اسلام کی معتبر ترین شخصیت، اسلام میں امت میں سب سے پہلا نام اس کا آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بس ان کے محبت اور عشق کے انداز، عشق کے کیفیات کیا ہیں آپ اس کو بیان کرتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہاں ابتدائی جو حالات تھے بڑے ظلم اور تشدد کا مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر نکلیں گے اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ لوگ جو بھٹکی ہوئی انسانیت تھی، جو اپنے آپ کو گمراہی کی گڑھوں میں ڈال رہے تھے، وہ ان کے دل میں وہ امت کا درد تھا کہ وہ لوگوں کو اس طرح بھٹکتے ہوئے گڑھے میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا جا کر ہم ان کو دعوت دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گئے اور ان کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا، تو بجائے حق کو قبول کرنے کے ظالموں نے اس قدر ان پر حملہ کیا اور اس طرح ان کو گھیراؤ کیا ان کا، اور اس طرح سے ان پر وار کیا کہ جو جس کے ہاتھ میں جو ملتا، کوئی ڈنڈا لیا اس سے مار رہا ہے، کوئی آپ کے سینے پر بیٹھ کر اچھل اچھل کر آپ کے پیٹ پر گر رہا ہے، سینے پر کود رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے عتبہ نام کا ایک شخص تھا، وہ آیا اور اپنا وزنی جوتا لے کر آپ کے سینے پر بیٹھا اور چہرے پر اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، اور اتنا سوجا کہ ناک اور گال دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس قدر سوج گئے کہ ناک کہاں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اس طرح سوجن ان کے اوپر آ گئی، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سب کو یقین تھا کہ اب آپ کی شہادت ہو چکی ہے،
اب آپ کی روح قبض ہو چکی ہے، کیونکہ موت یقینی سب کو نظر آ رہی تھی، اس قدر ان کو پیٹا گیا، لیکن کسی طرح ان کو اٹھا کر کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد شام ہو گئی لیکن ہوش نہیں آیا۔ آپ کی والدہ محترمہ وہاں تھی، وہ اپنے بچے کے ساتھ انتظار میں تھی، ان کی تیمارداری کرتے ہوئے کب بچے کو ہوش آئے، کب بچے کو ہوش آئے۔ لیکن جب شام کے وقت کچھ انہیں ہوش آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ کہنے لگی، ماں بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور آپ کیسے؟ کہ ایسے وقت جب خود کا ہوش نہ رہے، ایسے وقت جب کہ بے ہوشی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، خود کے بارے میں کوئی خبر نہیں، خود کو مٹا کر اپنے آپ کو فنا کر کے محبت کے اس درجے پر یہ فنا تھے، بس یاد تھا تو محبوب کا نام یاد تھا، اگر کوئی چیز یاد تھی تو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یاد تھی، خود کی کوئی فکر نہیں تھی کہ جان جا رہی ہے جائے، لیکن یہ جس نبی کا دامن ہم نے تھاما ہے، جس رسول کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اس میں اس کے یہ جلوے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کی زندگی میں رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے، ماں اتنا بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں منتظر ہے، ماں تم سے بات کرنا چاہتی ہے، تمہاری آواز سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں، بیٹا مجھ سے بات کرو۔ کہنے لگی، امی جان ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ حضور کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، اے میرے لخت جگر، میں یہ کچھ کھانے کے لیے تیرے پاس لائی ہوں، ذرا اس کو ایک گھونٹ یا کچھ پانی پی لے۔ کھانے کے لیے جو اس وقت ان کی حالت کے مناسب جو تھا وہ دینے کے لیے گئی۔ کہا کہ امی جان اس وقت تک میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں مجھے اطلاع نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت ام جمیل ان کے ذریعے دریافت کیا گیا کہ بھیجاؤ ام جمیل کو، جا کر پوچھو کہ حضور علیہ السلام کہاں ہیں۔ جب اطلاع دی گئی، وہ آ کر کہی کہ حضور الحمدللہ بخیریت ہیں، دار ارقم میں موجود ہیں۔ جب اطلاع ملی کہ آپ بخیر ہیں تو جان میں جان آئی۔ اس کے بعد جب آنکھ کھولی تو ماں نے فرمایا، بیٹا حضور کی خیریت کی تمہیں اطلاع تو مل گئی ہے، کچھ پانی تو پی لو، یہ کچھ تمہارے لیے جو میں نے دوا تیار کر کے رکھی ہے بیٹا یہ تو پی لو، کچھ تکلیف میں کمی محسوس ہوگی۔ کہنے لگی، امی جان یہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ کانوں نے تو مصطفیٰ کا نام سن لیا ہے، آنکھوں سے جب تک حضور کا دیدار نہ ہو جائے میرے دل کو اطمینان نہیں ہو سکتا، بس میں جانا چاہتا ہوں۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حالت ایسی ہے کہ اٹھ کر بیٹھنا بھی ان کے لیے محال تھا، مشکل تھا، بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، چلا نہیں جا سکتا تھا۔ اب خود پر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ خود میں اتنی طاقت ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو سکے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہا، ماں میں نہیں چل سکتا تو تم مجھے اپنے سہارے سے تو لے جاؤ۔ یہاں پر جسم تو جواب دے چکا ہے لیکن عشق ابھی جواب نہیں دیا ہے، عشق کی اور آگ اور بھڑکتی ہی جا رہی ہے، جسم تو جواب دے دیا لیکن عشق حل من مزید حل من مزید کے نعرے لگا رہا ہے کہ جب تک دیدار حبیب علیہ السلام نہ ہو مجھے چین نہیں آ سکتا، قرار نہیں آ سکتا۔ ماں نے سہارا دے کر، کوئی اور لوگ سہارا دے کر انہیں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے۔ جیسے ہی رسول کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا آگے بڑھے اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا، کبھی حضور چہرے کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے اور دعائیں حضرت ابو بکر کو دیتے، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جیسے ہی آنسو حضور کی آنکھوں میں دیکھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ مت سمجھے کہ ابو بکر کو کوئی تکلیف، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بخیریت سے ہوں، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آپ اس کو پوچھ لیں، میں بخیر ہوں۔ حضور فرماتے ابو بکر تجھے اتنا مارا گیا، میرے دین کی خاطر تو اتنا ستایا گیا ہے، کہنے لگے حضور بس کچھ نہیں ہوا، بس چہرہ تھوڑا سوج گیا ہے، باقی سب بخیر ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سینے سے لگایا، دعائیں دی، اور یہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنوں نے میرے دین پر احسان کیا ہے میں نے سب احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا جو احسان ہے، ابو بکر کا جو احسان ہے، اس کے قربانیاں ہیں، اس کا بدلہ میں نہیں میرا اللہ عطا فرمائے گا، میرا خدا سبحان ابو اللہ۔ سبحان بدلہ اللہ۔ عطا۔
رو میں اب رہے ہیں، کہنے جی لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس حالت یہ میری ماں مجھے سہارا دے کر یہاں تک لائی ہے، آپ کے دیدار کے لیے بے چین تھا، میری ماں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، حضور یہ اب تک ان کے دل میں کفر ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ دعا فرما دیں تو میری ماں بھی مشرف اسلام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، کہ دعا کیے کہ اے اللہ ابو بکر کی ماں کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہنا ہی تھا، دل کی دنیا بدل گئی، انقلاب پیدا ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی مسلمان ہوئی اور والد بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی صحابی تھے، ان کی صاحبزادی بھی صحابی تھی، ان کے حضرت خاندان کا خاندان اس طرح سے ان کا مشرف اسلام ہوا۔ یہ ہے محبت کی معراج، جو صحابہ کا عشق اور محبت حضور علیہ السلام کی تھی، یہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا آپ نے واقعہ سنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں اس کے علاوہ بھی اور کوئی صحابی کا کوئی واقعہ ہے تو جاننا چاہوں گا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ہاں، اس طرح سے دیکھیں کہ ہر ایک کے انداز محبت کے جدا گانا تھے، جیسے چمن میں ہر پھول ایک نیا رنگ لیا ہوا، ایک نئی خوشبو لیا ہوا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے باغ کے یہ چمن بھی ایک نئی خوشبو، ہر ایک میں نئی مہک، ہر ایک میں ایک رنگ جدا گانا ہے۔ المواہب الدنیا زرقانی کی شرح کے ساتھ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جو اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ تشریف لے گئے ہیں، یہ کانوں میں جیسے اطلاع ملی، جو ہاتھ میں چیزیں تھی وہیں پر رکھ دیا، ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے، اے باری تعالی اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی احدا، اے اللہ اب میرے آنکھوں کی بینائی چھین لے، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آنکھیں تھی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے دیدار کے لیے ہے، اب حضور کو دیکھنے کے بعد اب دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی بچی ہے کہ جس کے لیے میں تمنا کروں کہ آنکھیں رہیں تو فلاں یا فلاں چیز کو دیکھ سکوں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ ان آنکھوں سے تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ لیا، اب کسی چیز کے دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، بس آنکھیں لے لے مصطفیٰ کے بعد، اب یہ کسی کے کام کی نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے اور ان کی بینائی چلی گئی، یہ محبت تھی۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ مرد حضرات کے میں نے آپ کو واقعات جو ذکر کیے، یہی نہیں خواتین کا بھی یہی حال تھا۔ غزوہ احد کی بات ہے کہ جنگ احد میں مدینہ طیبہ میں ایک انصاریہ صحابی میدان احد کی طرف دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہے، کسی نے راستے میں کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں جا رہی ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس۔ راستے میں کسی نے اطلاع دی کہ دیکھو تمہارے شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، بتائیں کہ ایک خاتون جا رہی ہے، کہا گیا کہ اب تمہارا سہاگ باقی نہ رہا، تم بیوہ ہو چکی ہو، شوہر شہید ہو چکے ہیں، بتائیں کہ ایک عورت پر کیا بیتتی ہے؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور آگے جا رہی ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھی، یہ دیکھو عشق کی راہ میں امتحان بھی بڑے کٹھن ہوتے ہیں، محبت کی راہ میں امتحانات اور آزمائشیں بھی ویسی ہی آتی ہے۔ تو گزر رہی ہے راستے میں، پھر کسی نے اطلاع دی کہ دیکھیں آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں، والد کے شہید ہونے کی اطلاع ملی، انا للہ کہا، بس خدا کی امانت تھی خدا نے لے لی، کہا بس آگے دوڑتے جا رہے ہیں، آگے دوڑتے، پوچھا کہ والد شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے؟ کہنے لگے بس یہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں، بس یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا کہ حضور تو ٹھیک ہے، دیکھ تمہارے شوہر نہیں رہے، تمہارے والد نہیں رہے، آگے بڑھے، اب کہا کہ تمہارے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، یہ امتحان ہے، ایک صنف نادب کے ساتھ اللہ ان کی محبت کا عشق کا امتحان لے رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے بھی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ ایک عورت کے لیے بتائیں کہ اگر والد اس کے لیے سہارا ہے، شادی ہونے کے بعد وہ تو اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، وہ بھی اس کے لیے دیکھ بھال کرتا ہے، سکھ دکھ کا ساتھی وہی ہوتا ہے، اطلاع ملی کہ شوہر بھی نہ رہے، اب کون ہو؟ باپ بھی نہ ہو، شوہر بھی نہ ہو، تو پھر ایک بیٹا ہی تو سہارا ہوتا ہے، اولاد ہی کا تو آسرا ہے۔ لیکن کہا کہ وہ آخری آسرا بھی ختم ہو چکا، ظاہری اسباب منقطع ہو چکے، لیکن یہی جواب تھا، بیٹا شہید ہو گیا،
خدا کی امانت میں نے خدا کے حوالے کر دی ہے، یہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ یہ آسمان کی مخلوق بھی یہ منظر دیکھ کر فرشتے بھی حیران تھے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ خواتین میں، عورتوں میں جو عشق رسول، محبت رسول کا جو جذبہ تھا، یہ حال ہے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مرد حضرات، حضور کے جانثار صحابہ، کس طرح ان کے اندر حضور سے محبت بے پناہ تھی، عشق کے وہ کس منزل پر فائز تھے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھی، حضور علیہ السلام کا جب دیدار کیا تو بس کہا کہ حضور بس آپ سلامت ہیں تو بس آپ ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اب ظاہری اسباب منقطع ہو گئے، گھر لٹ گیا، سارا کنبہ میرا قربان ہو گیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو بس یہ میرے لیے کافی ہے، اب کوئی مصیبت آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے، بس آپ سلامت ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو یہ انداز محبت ہے کس کے؟ خواتین کے اندر بھی ایسے ہی اہل بیت اطہار امہات المومنین، ان کا انداز، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز، یہ تو یہی ہے۔ بلکہ وہ حضرات جنہوں نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں موجود تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے، لیکن وہ اپنے والدہ کی خدمت میں ضرورت تھی کہ وہ نکل کر نہیں جا سکتے تھے، وہیں پر وہ رکے رہے، لیکن بن دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ان کی محبت تھی، ایسا ان کا عشق تھا کہ آج ان کے عشق کی محبت کی مثال دنیا پیش کرتی ہے کہ بن دیکھے حضور سے ایسی محبت کرنا، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے اس کا نمونہ پیش فرمایا۔ کیا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا جائے گا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے جب وہ آئے تھے اس وقت حضور کہیں اور مقام پر تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ والدہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ واپس آ جاؤں گا، لیکن وہاں پر پھر واپس چلے گئے۔ دورے صحابہ میں تو وہ تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بھیجایا، جاؤ فلاں مقام پر اویس ہیں، ان سے ملاقات کر کے آؤ، اور حضور نے فرمایا اویس سے کہنا کہ وہ یہ دعا کرے، وہ آپ نے ان کے پاس ایک کہلوہ بھیجا اور خاص طور پر یہ حضرات بھی آئے اور ان سے ملاقات کر کے آئے۔ سبحان اللہ، ملاقات بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا بھی کروائی، تو سبحان اللہ کتنا بڑا اعزاز ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرنا چاہوں گا، دل تو چاہتا ہے کہ بات ہوتی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اثر ہوتا رہے اور ہمیں فیض جاری ہوتا رہے، مگر ایک لمٹ ہوتی ہے پروگرام کی۔ انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں یہی کہہ کر گفتگو ختم کرنا تھا، جو کچھ کہا گیا یہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف کبھی نہ تمام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین کرام، یہ تھے مولانا سید احمد غوری صاحب، مولانا حافظ سید احمد غوری صاحب، جو کہ بہترین انداز بیان رکھتے ہیں، شعلہ بیان مقرر ہیں، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور صحابہ کے عنوان پر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین واقعہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی، ایک صحابیہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار تھے، مگر دیدار نہ ہو سکا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ان پر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس بھی لینا چاہیے کہ ہم بھلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے ہوں، مگر عشق نبی اگر جاگ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد امجد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔